اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے اپنا درود ابراہیم کا مشاہدہ شیئر کیا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ جب سے مجھے یاد ہے تب سے میں درود ابراہیم پڑھتی چلی آ رہی ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ بچپن میں فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیم ضرور پڑھا کرتی تھی، اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ سارے دن میں جب بھی مجھے وقت ملتا میں دل ہی دل میں یا کبھی منہ ہی منہ میں درود ابراہیم ضرور پڑھتی تھی۔ مجھے درود ابراہیم کی عادت کیسے پڑی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک انکل ہمارے گھر مہمان آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح تھی جو بہت ہی خوبصورت ہرے رنگ کی تھی۔ جب ہمارے امی ابو نے ہم بہن بھائیوں کو ان انکل کو سلام کرنے کے لیے بلایا تو میں بہت ہی شوقین نظروں سے انکل کی وہ تسبیح دیکھ رہی تھی۔ انکل نے اس بات کو نوٹ کیا اور مجھے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ تسبیح اچھی لگ رہی ہے؟ تو میں نے کہا جی۔ پھر میں نے انہیں ہمت کر کے پوچھا کہ آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اس پر درود ابراہیم پڑھتا ہوں۔ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ درود ابراہیم کیا ہے۔ میں نے ان کو پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا آپ نماز پڑھتی ہو؟ تو ان کی یہ بات سن کر میرے امی ابو نے بہت فخر سے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں، ہمارے سب بچے بہت شوق سے اور باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ ان کی کبھی نماز نہ چھوٹے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے گھر میں نماز پڑھنے پر بہت زیادہ تاکید کی جاتی تھی۔ انکل نے پھر مجھے بتایا کہ بیٹا آپ نماز کی آخری رکعت میں جو درود شریف پڑھتی ہو اسے درود ابراہیم بولتے ہیں۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے کہا کہ ہم وہ تو نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ اس کو تسبیح پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم اس کو نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور ہم سب کو بہت ڈھیر سارا ثواب دیتے ہیں، اور یوں ہماری نیکیوں کا ترازو بھاری ہو جاتا ہے، اور جس کی نیکیاں قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں اس قدر خوش ہوئی کہ واقعی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو انکل نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم مجھ سے درود ابراہیم پڑھنے کا وعدہ کرو تو میں ابھی تمہیں یہ تسبیح دے دوں گا۔ میں یہ بات سن کر اتنی خوش ہوئی، میں نے اسی وقت ان سے وعدہ کیا کہ اگر آپ مجھے یہ تسبیح دیں گے تو میں اس پہ درود ابراہیم ضرور پڑھوں گی، اور انکل نے مجھے وہ فوراً تسبیح دے دی۔ وہ تسبیح لے کر میں اس قدر خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ 33 دانوں کی تسبیح تھی۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے بہت شوق سے اس تسبیح کو پڑھا، اس پر درود ابراہیم پڑھا۔ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میں نے کتنی بار اس تسبیح پر درود ابراہیم پڑھا، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد میں نے ایک ڈائری پر یہ ضرور لکھا کہ آج میں نے اتنا درود شریف پڑھا، اور پھر میں نے اس نمبر کو 10 سے ملٹیپلائی کیا تھا، اور وہاں پر اپنی ٹوٹل نیکیاں بھی لکھی تھی۔ اور بہت عرصے تک میں ہر روز فجر کے بعد یہی کام کرتی تھی کہ جتنا بھی درود شریف اس تسبیح پر پڑھتی تھی اپنی ڈائری میں وہ نمبر لکھتی تھی، اس کو 10 سے ملٹیپلائی کرتی تھی، اور اپنی پچھلی نیکیوں کا بھی ٹوٹل کرتے بہت خوش ہوتی تھی کہ واو میرے پاس اتنی ڈھیر ساری نیکیاں جمع ہو گئی ہیں۔ یاد نہیں کس وقت میری یہ عادت ختم ہو گئی، ڈائری بھی کہیں گم ہو گئی، لیکن درود شریف پڑھنے کی یعنی درود ابراہیم پڑھنے کی تو جیسے مجھے عادت پڑ گئی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ ہری تسبیح ٹوٹ گئی، پھر کبھی میں اپنے ہاتھ پر درود شریف پڑھتی، کبھی کسی تسبیح پر درود شریف پڑھتی۔ حج اور عمرہ کر کے جب کوئی ہمارے گھر آب زمزم کھجور لے کر آتا تھا تو ساتھ میں تسبیح بھی ضرور آتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے کہہ کر وہ تسبیح لے لیتی تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے تسبیح پر درود شریف پڑھنے کا شوق ہے، تو جب کوئی ایسا تحفہ آتا تو میرے گھر والے مجھے خود وہ تسبیح تحفے میں دیتے کہ یہ دیکھو تمہارے لیے خاص تحفہ آیا ہے۔ میرے گھر والوں نے آج تک نہ کبھی مجھے اس بات پہ روکا تھا کہ تم کیا پڑھتی ہو اور کیوں پڑھتی ہو۔ اب سوچتی ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے کہ نہ جانے کتنی تسبیحاں توڑی ہوں گی۔ میں کوئی تسبیح جان بوجھ کر نہیں توڑتی تھی، بس ٹوٹ جاتی تھی۔ کبھی ایک ڈبے میں وہ دانے میں جمع کرتی تھی کہ اس کی دوبارہ تسبیح بناؤں گی، پھر امی کے سلائی دھاگے والے ڈبے میں سے دھاگا نکال کر اس میں وہ دانے بھی پروتی تھی، لیکن دھاگا کچا ہوتا تھا، تسبیح پھر ٹوٹ جاتی تھی۔ بہرحال کبھی میرے پاس تسبیح ہوتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن درود ابراہیم میں پڑھتی رہی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا دن ہوگا کہ جس دن میں نے درود ابراہیم نہ پڑھا ہو۔ تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے درود ابراہیم پڑھنے کی اس قدر عادت پڑ چکی تھی کہ میرے بہن بھائی اکثر مجھے بتاتے تھے کہ تم سوتے میں درود پڑھ رہی ہوتی ہو۔ میں نے آج تک درود ابراہیم یہ سوچ کر نہیں پڑھا کہ مجھے کچھ چاہیے۔ پہلے تو نیکیوں کے لالچ میں پڑھتی تھی، اور پھر عادت کی وجہ سے پڑھتی تھی، اور اب بھی اسی وجہ سے پڑھتی ہوں۔ یہ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ تقریباً 10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میرا کالج میں نیا نیا ایڈمیشن ہوا تھا، 4 سال کا یہ عرصہ تھا جو مجھے کالج میں گزارنا تھا۔
میں جب کالج گئی تو اس وقت کوئی بھی پرانی دوست اس کالج میں نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی خاص دوست میری بنی تھی۔ کچھ ہفتے ایسے ہی گزرے۔ ایک لڑکی جو 2 سبجیکٹس کی کلاسز میں ذرا نظر آتی تھی، اس سے تھوڑی سی سلام دعا شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ میں خاموش طبیعت کے انسان ہوں، اتنی جلدی دوست نہیں بناتی کیونکہ زیادہ بولتی نہیں، لیکن یہ لڑکی بہت باتونی تھی۔ اس کے ساتھ دوستی کرنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے میں مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ وہ ہر ٹاپک پہ بات کر سکتی تھی اور مشکل سے ہی خاموش ہوتی تھی۔ میں زیادہ تر اس کی باتیں سنتی رہتی، ہوں ہاں کرتی، اپنا سر ہلاتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے باتیں کرنے کے لیے کوئی چاہیے تھا اور مجھے جیسے کسی کی باتیں سننی تھی، وہ بھی دلچسپ باتیں۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، شاید نہیں بلکہ یقیناً بچپن سے جو میں درود ابراہیم پڑھتی آئی ہوں اسی کی وجہ سے ایسا ہے کہ جب بھی میں کسی نئے شخص کو ملتی ہوں تو اس شخص کے متعلق کوئی اچھی یا کوئی بری رائے، اس طرح کی آواز میرے دل سے ضرور آتی ہے کہ ہاں یہ شخص اچھا ہے، اس سے مزید دوستی کروں، بات کروں یا اس سے نہ کروں۔ تو بہرحال جب اس لڑکی سے بھی میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تو تب بار بار میرے دل میں ایک آواز آتی تھی کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس سے دور رہو۔ لیکن میں نے اس آواز کو نظر انداز کیا، بلکہ یوں سمجھیں کہ میں نے اس آواز کو دبا ہی دیا۔ حالانکہ ماضی میں ایسا ہو چکا تھا کہ میرے دل سے جو آواز آتی تھی کسی بھی شخص کے بارے میں، کچھ عرصے بعد وہ صحیح بھی ثابت ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ نہ جانے کیوں میں نے اس آواز کو نہ صرف اگنور کیا، دبا دیا، بلکہ میں نے سوچا کہ یقیناً میرے دل میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں۔ مشکل سے تو میری ایک دوست بنی ہے، کالج کے 4 سال اکیلے میں کیسے گزاروں گی؟ مجھے اس دوست سے دور کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں مجھے یہ بھی خوف تھا کہ اگر اس لڑکی سے میری زیادہ دوستی نہ بڑھی، یہ لڑکی مجھ سے دور ہو گئی تو پھر مجھ سے کون دوستی کرے گا؟ نئی دوست بنانا بھی تو میرے لیے مشکل تھا۔ بہرحال چند مہینوں کی دوستی میں ہی ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ میری پھپھو جو ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی تھی اور میری بہت پیاری پھپھو ہیں، وہ ایک دفعہ جب میری اس دوست کو ملی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری یہ دوست کچھ خاص اچھی نہیں لگی، اتنا بولتی ہے اور بے فضول بولتی ہے۔ میں نے ان کو لاڈ سے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ پھپھو جان آپ کو کیا پتا، آج کل کی لڑکیاں ایسی ہی باتیں کرتی ہیں، یہ تو شکر ہے کہ اس کو میں پسند ہوں اور اس نے مجھے دوست بنایا ہے، ورنہ اس کو دوستوں کی کمی نہ ہوتی۔ ابھی ہماری دوستی کو تقریباً 1 سال ہی گزرا تھا کہ اچانک ایک رات مجھے خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری یہی دوست ایک اور لڑکی سے کھڑی میری بہت زیادہ برائیاں کر رہی ہے، اور اس کو نہیں معلوم کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے میں کھڑی ہوں۔ تھوڑی دیر میں جب یہ مڑتی ہے اور میری طرف دیکھتی ہے تو میں شدید رو رہی ہوتی ہوں، میں دکھ میں ہوتی ہوں، اور میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تمہارے دل میں میرے لیے اس قدر بغض اور کینہ ہوگا اور تم اس قدر میری برائیاں کرو گی، وہ بھی کسی انجان لڑکی سے۔ اور یہ کہہ کر میں اس جگہ سے روتی ہوئی چلی جاتی ہوں۔ صبح اٹھ کر میں کافی پریشان ہوئی کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ کالج جب گئی اور اس دوست سے ملاقات ہوئی تو روٹین کے مطابق وہ بولتی چلی جا رہی تھی، میں تو ویسے بھی چپ رہتی تھی، ہوں ہاں ہی کرتی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم کچھ اداس لگ رہی ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس ویسے ہی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ لیکن وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ جس طرح پہلے میرے اندر آواز آتی تھی اس کے متعلق کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، تو اب دیکھو شاید مجھے خواب میں بھی یہی کہا گیا ہے، لیکن یقیناً یہ میرا وسوسہ ہے، مجھے اس کو اگنور کرنا چاہیے، اور میں نے اس خواب کو سرے سے ہی بھلا دیا۔ لیکن کچھ بدلا ضرور۔ آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ہماری باتوں میں 99% یہ لڑکی ہی زیادہ تر باتیں کرتی تھی، اور وہ باتیں کیا ہوتی تھیں؟ وہ باتیں زیادہ تر ہر کسی کی برائی ہوتی تھی۔ جیسے اگر ہم کینٹین میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور سامنے جو بھی نظر آتا ہے اس کی برائی کرتی تھی یا اس کا مذاق اڑاتی تھی۔ کبھی کہتی دیکھو اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، وہ موٹی لگ رہی ہے، اس کے کپڑے پھنسے ہوئے ہیں، اس کی شکل اچھی نہیں ہے۔ کسی کی تعریف بھی کرتی تو اس کی آواز میں اس قدر حسد ہوتا کہ جیسے وہ چاہتی ہو کہ وہ اچھی چیز یا جو بھی قابل تعریف بات ہے وہ اس لڑکی سے چھن جائے اور اس کے پاس آ جائے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کو ان باتوں پہ یہ کہنا کہ چلو چھوڑو، کسی کی بات کیا کرنی ہے، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی برائیاں کریں جن کو ہم جانتے بھی نہیں۔ جب بھی ہم کسی کی برائیاں کریں گے یا اس کے متعلق کوئی بات کریں گے پیٹھ پیچھے تو ان لوگوں کی برائیاں ہمارے ترازو میں ڈال دی جائیں گی اور ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ کبھی مذاق سے میں نے اس کو یہ بھی کہنا کہ غیر لوگوں کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی گھر والوں کی برائیاں کر لیں، کم از کم نیکیاں گھر میں تو رہیں گی۔ میری یہ باتیں سن کر اس نے ہنس دینا اور کہنا ہم برائی نہیں کر رہے، ہم کسی کی چغلی بھی نہیں کر رہے، بلکہ حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ کالج کا دوسرا سال چل رہا تھا، میں پڑھائی میں کافی نمایاں اسٹوڈنٹ تھی، ٹیچرز بھی میری بہت تعریف کرتی تھی اور بہت سی لڑکیاں وقتاً فوقتاً میرے سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کے لیے مدد بھی لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ لڑکیاں ہمارے ساتھ وقت بھی گزارنے لگیں، جیسے مل کر کبھی کینٹین چلے گئے، نوٹس شیئر کر لیے۔
جب بھی ان میں سے کوئی لڑکی ہمارے ساتھ موجود نہ ہوتی اور یہ میری دوست ساتھ ہوتی تو ضرور اس لڑکی کی برائی کرتی. اور اب تو یہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اکثر اس نے مجھے کہنا کہ اس لڑکی کا کردار اچھا نہیں ہے, یہ اس لڑکے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یا یہ لڑکی ایک وقت میں 2 سے 3 لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے. کبھی کہنا کہ یہ اچھے خاندان کی نہیں, کبھی کہنا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی, اور ساتھ میں اس نے مجھے یہ بھی کہنا کہ اس لڑکی سے دور رہو, ہمارے اور ان کے ماحول میں بہت فرق ہے. انشاءاللہ باقی کا واقعہ میں نیکسٹ ویڈیو میں سناؤں گی. آج دیکھ لیں, آپ لوگوں کے بار بار کہنے پہ میں نے 10 منٹ کی ویڈیو بنا دی ہے. میرا گلا ابھی بھی خراب ہے, آئی تھنک آپ کو آواز میں بھی محسوس ہو رہا ہوگا, لیکن الحمدللہ آج بہت بہتر ہے. ایک بہن کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے ایک قہوہ بتایا تھا کہ گڑ, ادرک اور میتھی دانہ, اس کا قہوہ میں نے بنا کر پیا ہے, تو اس سے میری آواز پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود پڑھنے کی توفیق عطا کریں. ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.